امام علی مقام کو میدان کربلا میں شہید کیا گیا۔ حضرات محترم، آج ان شہداء کی یاد میں اپنی عقیدتوں محبتوں کا نذرانہ لے کر ہم بیٹھے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان سے کسی نے سوال کیا کہ آپ مولا علی کو مشکل کشا مانتے ہیں، میدان کربلا میں انہیں اپنا کی تو کوئی مشکل حل نہیں کی، سارا خاندان جی۔ تو پھر نصیر الدین نے بڑا مدلل اور خوبصورت جواب دیا۔ پھر صاحب نے فرمایا کہ میرے دوست، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش نہیں آتی۔ جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش نہیں آتی، پہلی بات یہ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مشکل آ بھی جائے تو وہ اسے مشکل سمجھتے نہیں۔ جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش نہیں آتی۔ اگر کوئی مشکل کسی وقت آ بھی جائے تو وہ اسے مشکل سمجھتے نہیں۔ ساری تاریخ یہ بتاتی ہے، اور میدان کربلا کی تاریخ بھی یہی بتاتی ہے۔ امام علی مقام نے میدان کربلا میں قربانیاں پیش کی ہیں، اپنا سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے لٹا دیا ہے، اور اس کو مشکل نہیں سمجھا۔ کیا نکتہ ہے، سبحان اللہ۔ اس کو مشکل نہیں سمجھا۔ سارا خاندان سب کچھ اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا، اسے مشکل نہیں سمجھا۔ اور اس کا صلہ میرے رب نے امام علی مقام اور آپ کے رفقا کو یہ عطا فرمایا کہ تاریخ نے دیکھا میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی امام علی مقام اور آپ کے رفقا کے سر نیزوں کی نوک پہ سر سے بلند تھے۔ تو پیر نصیر الدین فرماتے ہیں، مثال دیتے ہوئے سمجھاتے ہیں، فرمایا کہ جو ناخن ہے نا، ناخن یہ پورے جسم کے مشکل کشا ہے۔ سر سے پاؤں تک جہاں بھی خارش ہو، یہ خارش کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناخن پورے جسم کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں، یہ جسم کے مشکل کشا ہے۔ تو فرمایا کبھی سنا ہے کہ ناخن کو خارش ہوئی ہے؟ ناخن کو کبھی خارش ہوئی ہے؟ فرمایا اسی طرح جو مشکل کشا ہوتے ہیں انہیں مشکل پیش نہیں آتی، آ بھی جائے تو اسے مشکل سمجھتے نہیں ہیں۔ میدان کربلا میں کربلا والوں کو کوئی مشکل پیش نہیں آئی۔ میرے امام اپنا خاندان، اپنا کنبہ لے کر 27 رجب کو مدینے سے چلے مکے میں تشریف لائے۔ 8 ذی الحج تک مکے میں رہے۔ 8 ذی الحج کو مکے سے چلے کوفے کی طرف۔ 2 محرم کو میدان کربلا میں روک دیا گیا۔ یزیدی لشکر، اور آپ کو پتہ ہے سب سے پہلا لشکر جس نے امام علی مقام کو کربلا میں روکا، اس کے سربراہ تھے جناب حر، جو عین لڑائی کے موقع پہ میدان کربلا میں یزیدی لشکر کو چھوڑ کر امام علی مقام کی طرف آ گئے اور لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کیا۔ انہوں نے روکا 2 محرم کو
اور امام علی مقام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہمارے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمارے لشکر کے پاس پانی ختم ہو گیا ہے. امام علی مقام نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ ان کو پانی دو. نعرہ تکبیر، امام علی مقام نے 2 محرم کو ان یزیدیوں کو پانی دیا جنہوں نے 7 محرم کو امام علی مقام کے اوپر پانی بند کر دیا. میرے امام نے فرمایا ان کو پانی دو، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ. اور نے بات کی کہ مجھے یزید نے بھیجا ہے کہ آپ نے بغاوت کی ہے تو آپ کو روکا جائے. امام علی مقام نے فرمایا کہ میں اپنے بچوں کو ساتھ لے کر کوفہ والوں کی دعوت میں کوفے جا رہا ہوں، میں نے کوئی بغاوت نہیں کی. انہوں نے کہا ہم آپس میں بات کرتے ہیں، رات ہو جائے گی میں لشکر کو سلا دوں گا، آپ نکل جانا. امام علی مقام ساری رات چلتے رہے. صبح ہوئی تو پتہ کیا کہ یہ کون سا مقام ہے. بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے. امام علی مقام نے اپنے رفقا سے فرمایا کہ خیمے لگا لو، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، کیونکہ شہادت کی خبر اور میدان کربلا کی مٹی ولادت کے ساتھ ہی آئی تھی. مولا علی بھی جانتے ہیں، خاتون جنت بھی جانتی ہیں، امام حسین بھی جانتے ہیں کہ ہماری آخری منزل میدان کربلا ہے. 2 محرم کو کربلا میں پہنچے، 7 محرم کو پانی بند کر دیا گیا. 10 محرم تک پانی بند ہے. اتمام حجت کے لیے امام علی مقام نے غازی عباس سے فرمایا کہ عباس ذرا نہر فرات سے ہو کر آؤ. غازی عباس نے مشکیزہ لیا، گھوڑے پہ بیٹھے نہر فرات کی طرف جانے لگے تو عمر ابن سعد نے کہا کہ عباس کو پانی لے کر نہ جانے دو، اگر یہ مشکیزہ پانی کا امام کے خیموں تک پہنچ گیا تو یہ حیدری شیر ہم سب کو ختم کر دیں گے اور ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. نہر فرات میں پہرا لگا ہوا ہے. 22,000 یزیدی غازی عباس کو روکنے کے لیے جمع ہو گئے. غازی عباس نے 22,000 کے لشکر کا گھیرا توڑتے ہوئے نہر فرات کے اندر پہنچ گئے. غازی عباس کا گھوڑا بھی نہر میں ہے، غازی عباس بھی نہر میں ہے. پانی غازی عباس کے قدموں میں ہے. نہ گھوڑے نے پانی پیا نہ غازی عباس نے پیا. 3 دن کی پیاس ہے، 3 دن کی پیاس. نہ آپ نے پانی پیا نہ آپ کے گھوڑے نے پیا. غازی عباس نے یہ مسئلہ امت کو سمجھایا کہ میدان کربلا میں ہمارا مسئلہ پانی کا نہیں ہے، ہمارا مسئلہ اس کی رضا کا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. قوت مندیاں زور نہ لایا، بیٹھے من رضائی، پانی بعد پیاسے ٹر گئے، دین دنی کے سائیں. فرمایا اگر پانی مسئلہ ہوتا
تو ہم ساری نہر فرات کو کھینچ کے خیموں میں لے آتے. فرمایا ہم اس نبی کے خاندان سے ہیں کہ جو ساقی کوثر ہے. ہم اس نبی کے خاندان سے ہیں کہ غزوہ تبوک میں صحابہ کو پیاس لگے تو کمری والے کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے. لیکن فرمایا آج ہمارا مسئلہ پانی نہیں ہے، اس کی رضا کے اوپر ہم راضی ہیں. حضرات محترم، اہل ایمان کی زندگی کا مقصد ہی اس کی رضا ہے. اہل ایمان کی زندگی کا مقصد ہی یہ درس میدان کربلا والوں نے ہمیں دیا ہے، لیکن ہم بھول گئے ہیں. ہم اس سبق کو بھول گئے ہیں. اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ بے شک اللہ نے ایمان والوں سے سودا کر لیا ہے، ان کی جانوں کا بھی اور ان کی مالوں کا بھی جنت کے بدلے میں. اب جتنے بھی ایمان والے قیامت تک ان کا سودا ہو چکا ہے. جنت اللہ نے ان کو عطا کر دی ہے، ان کی جان اور مال خرید لیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایمان والا ہے، جو بھی ایمان والا ہے، نہ اس کی جان اپنی ہے نہ مال اپنا ہے، اس کی جان بھی اللہ نے خرید لی ہے اور مال بھی اللہ نے خرید لیا. اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے کہ جان اور مال عطا بھی اسی نے کیے، پھر سودا بھی کر دیا. دیکھو نا، کوئی بندہ آپ کو کوئی چیز تحفے کے طور پہ دے اور پھر اس کا سودا کر لے آپ سے، کمال ہے کہ نہیں؟ دے بھی خود اور سودا بھی کر لے اللہ نے. کیونکہ ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے جان مال کے علاوہ جو بھی اللہ نے دیا ہے وہ اللہ کا ہے. دینے کے بعد اللہ نے سودا بھی کر لیا ہے، اور سودا کرنے کے بعد جو سودا کرتا ہے وہ مال لے لیتا ہے اسی وقت. جو بھی سودا کرتا ہے جس مال کا اسی وقت مال لے لیتا ہے. اللہ نے سودا کیا ہے لیکن مال ہم سے لیا نہیں. جان بھی ہمارے پاس رہنے دی، مال بھی. اب کرنا کیا ہے ہم نے؟ جو مال اللہ نے ہم سے خرید لیا ہے، سودا کر لیا ہے، اس مال کو ہم اللہ کی مرضی کے خلاف استعمال کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ راضی ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہوگا. اللہ ناراض ہوگا. اور اس زندگی میں ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا تو ہماری زندگی کا مقصد ہی ختم ہو گیا. ہمیں جینے کا حق ہے. جس ذات نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، زندگی کی بہاریں عطا فرمائی، زندگی کی ساری نعمتیں عطا فرمائی، اس ذات کو ہی ہم ناراض کر دیں تو ہمارے جینے کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ مومن کی زندگی کا مقصد ہی رضائے، اور یہی کام میدان کربلا میں کربلا والوں نے کیا. یہی کام ساری زندگی غوث اعظم نے کیا. پیران پیر دستگیر زندگی میں بغداد کے اندر جتنے بھی علوم تھے وہ سارے حاصل کیے.
اس کے بعد 25 سال عراق کے جنگلوں میں گزارے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی یاد میں 25 سال۔ آپ اندازہ کرو کہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد بندہ 25 سال کے لیے جنگلوں میں چلا جائے تو کتنی زندگی پیچھے بڑھ جاتی ہے۔ 25 سال عراق کے جنگلوں میں عبادت ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں ایسے گزارے کہ آپ نے فرمایا 1 سال میں نے درختوں کے پتے کھائے، پانی نہیں پیا، اور 1 سال صرف پانی پیا، کھایا کچھ نہیں، اور فرمایا کہ 3را سال نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ کیا کرتے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ اس لیے پیران پیر دستگیر سیدنا غوث العظم کا فرمان ہے کہ میرا مرید وہ ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اور اللہ کے ذکر کے بارے میں آپ کو پتہ ہے اللہ کا کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو۔ کثرت کیا ہوتی ہے؟ کثرت کسے کہتے ہیں؟ زبانی ذکر، اللہ کا ذکر ضرور ہے، کثرت نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ، اور فرشتے اللہ نے جب سے پیدا کیے ہیں، جس فرشتے کو میرے رب نے جو ذکر عطا فرمایا ہے وہ ذکر کر رہا ہے، جو تسبیح جس فرشتے کو عطا فرمائی ہے وہ پڑھ رہا ہے، جو کام میرے رب نے دیا ہے وہ کر رہا ہے۔ اور فرشتے نہ سوتے ہیں نہ کھاتے پیتے ہیں، نوری مخلوق ہے۔ جب سے اللہ نے پیدا کیے تب سے اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ انسان کی اس دور کے انسان کی اتنی عمر نہیں تو فرشتوں سے آگے کیسے جائے گا؟ انسان کو میرے رب نے قلب عطا فرمایا ہے سینے میں، اگر یہ بیدار ہو جائے، اللہ کے ذکر میں لگ جائے تو انسان تھوڑی سی عمر میں فرشتوں سے بھی آگے نکل جاتا ہے، کیونکہ یہ قلب فرشتوں کے اندر نہیں ہے، قلب فرشتوں کے اندر نہیں ہے۔ اور ایمان والوں کا قلب، اللہ کا ذکر کرنے والا قلب، سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب مومن کا قلب ایک مرتبہ اللہ کہتا ہے تو 72,000 اللہ کی آوازیں اس کے جسم سے گونجتی ہیں۔ یہ ہے کثرت ذکر الہی کا طریقہ۔ 72,000 مسام ہیں جسم میں جہاں سے پسینہ آتا ہے۔ قلب کا تعلق ہے پورے جسم سے، خون پہنچاتا ہے، اور جب مومن کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس کے دل میں جو نور پیدا ہوتا ہے وہ نور ہر رگ و ریشے میں چلا جاتا ہے، اور مومن کا ہر رگ و ریشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ یہ طریقہ فرشتوں کے پاس بھی نہیں ہے، جنوں کے پاس بھی نہیں ہے، کسی اور مخلوق کے پاس نہیں، انسان کو اللہ نے دیا۔ ہماری غفلت کا عالم یہ ہے کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا میں نے
انسانوں کو قلب عطا کیے ہیں لیکن ان کے اندر سمجھ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ، فرمایا میں نے ان کے قلب کو آنکھیں بھی عطا کی ہیں، لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، میں نے ان کے قلب کو کان بھی عطا کیے ہیں، لا يسمعون بها، سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، فرمایا ایسے انسان چوپاؤں کی مانند ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر۔ اولئک هم الغافلون، غفلت کی وجہ سے جو قلب اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے اس میں سمجھ نہیں رہتی، اس کو کسی معاملے میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ جو قدم میں اٹھا رہا ہوں یہ صحیح ہے یا غلط، جو کام میں کرنے جا رہا ہوں اچھا ہے یا برا، جو چیز میں دیکھ رہا ہوں نیکی ہے یا گناہ، کیونکہ سمجھ نہیں ہے غفلت کی وجہ سے۔ قلب غافل ہو جائے تو قرآن کریم کی اس آیت سے پتہ چلا کہ انسان جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، اور قلب اللہ کے ذکر سے زندہ و بیدار ہو جائے، اس میں اچھائی اور برائی کی سمجھ آ جائے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ مقام ہے۔ اللہ کا حکم کثرت ذکر الہی، اور یہی فرمان پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم زاہد ان کی 11ویں کی محفل منا رہے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں، ہم جانتے نہیں، کسی نے بتایا نہیں۔ آج ہماری 11ویں صرف لنگر تک محدود ہو گئی ہے۔ ہم آتے ہیں 11ویں کا لنگر کھانے اور ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ غوث پاک کا لنگر ہے، کھائیں گے تو برکت ہو جائے گی۔ غوث پاک کے نقش قدم، غوث پاک کے فرمان اپنے ماننے والے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ پیران پیر دستگیر فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر ایمان کے دنیا سے نہیں جائے گا، بغیر ایمان کی دنیا سے۔ فرمایا میرا مرید کون ہے؟ جس کا قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے، اور جب قلب اللہ کا ذکر کرتا ہے نا تو بندے کی سانس نکل جاتی ہے، دل کی دھڑکن بعد میں بند ہوتی ہے، وہ مرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جاتا ہے۔ اور میرے آقا کا فرمان ہے، کملی والے نے فرمایا جسے مرتے وقت کلمہ نصیب ہوا وہ بغیر حساب کتاب کے جنتی ہے، اور مرتے وقت کلمہ اسے نصیب ہوتا ہے جس کا قلب اللہ کا ذکر کرے۔ زبان مرنے سے پہلے بند ہو جاتی ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ کلمہ پڑھ لیں گے لیکن زبان اس وقت بند ہو جاتی ہے۔ قلب ہے جو اس وقت بھی چل رہا ہوتا ہے، اس قلب کو اللہ کا ذکر سکھاؤ، یہ اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ کلمہ سکھاؤ، کلمہ پڑھتا ہے۔ نماز سکھاؤ، نماز پڑھتا ہے۔ درود شریف سکھاؤ، درود پڑھتا ہے۔ اور اس کی حاضری کے بغیر نماز بھی نہیں ہوتی۔ لا صلاۃ الا بحضور القلب، قلب کی حاضری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ ایمان کا تعلق زبانی اقرار کے ساتھ نہیں، قلبی تصدیق کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایمان کی صفات میں یہ بات موجود ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ زبان بھی اقرار کرے کلمے کا اور قلب بھی تصدیق کرے، تو قلب وہی تصدیق کرے گا جو زندہ ہوگا، بیدار ہوگا۔ جو غافل ہے وہ قلب مردہ ہو جاتا ہے، اور جو قلب مردہ ہو جائے
حکیم الامت علامہ اقبال نے فرمایا دل مردہ دل نہیں ہے، واہ اسے زندہ کر دل مردہ فرمایا جو دل مردہ ہو جائے وہ دل نہیں رہتا، دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کی مرض کہن کا چارہ۔ فرمایا امت میں جتنی بیماریاں ہیں سب کا چارہ یہی ہے، دل بیدار فاروقی، دل بیدار کراری، مسیح آدم کے حق میں کیمیا ہے دل کی بیداری، دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک، نہ تیری درد ہے کاری نہ میری درد ہے۔ علامہ اقبال نے فرمایا دل بیدار فاروقی، فاروقی اعظم کا دل بیدار ہے، دل بیدار ہے۔ مسجد نبوی میں منبر پہ خطبہ دے رہے ہیں فاروق اعظم، 300 میل دور نیامت کے میدان میں جنگ ہو رہی ہے، منبر پر کھڑے ہو کر جنگ کا سارا نقشہ دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 300 میل دور کون دیکھ سکتا ہے؟ یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، یہ تو دیوار کے پیچھے بھی دیکھ سکتی، یہ آنکھیں جب کھل جائیں نا تو آسمانوں کے اوپر بھی دیکھتی ہیں، زمین کے اندر بھی دیکھتی ہیں۔ اسی لیے غوث اعظم نے فرمایا نظر تو الہ بلاد اللہ جوان کا ہر طرف نلاق میں اتصالی، فرمایا اللہ کی ساری زمین ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پر رائی کا دانا ہو۔ تو یہ انہوں سے نہیں، انہوں سے جب قلب بیدار ہوتا ہے دل میں نور آتا ہے، اس نور سے، قلبی نور سے، قلب کی آنکھ سے جب بندہ دیکھتا ہے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، فرمایا مومن کی فراست سے ڈرو وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ کیا دلیل، وہ اللہ کے وہ نور ان ہستیوں سے ملتا ہے، کربلا والوں سے ملتا ہے، پیران پیر دستگیر جناب غوث پاک سے ملتا ہے۔ جس کو کملی والے نے قرب عطا فرمایا ہے یہ نور وہاں سے ملتا ہے۔ جو میرے آقا کے قریب ہوتا گیا کملی والے اسے نور عطا کرتے تھے، اور ان سے جو منسلک ہوا اس کو نور ملتا ہے۔ اس نور کی روشنی میں بندہ جب دیکھتا ہے تو زمین کے نیچے بھی نظر آتا ہے، آسمانوں کے اوپر بھی نظر آتا ہے۔ اس لیے غوث پاک نے فرمایا کہ میرا مرید مشرق میں ہو میں مغرب میں ہوں، میں دیکھ بھی لیتا ہوں، پہنچ بھی جاتا ہوں اور مدد بھی کرتا ہوں۔ تو حضرات گرامی یہ ساری باتیں ان کا تعلق نور سے ہے، اور نور کا تعلق انسان کے قلب سے ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا قلب اور مومن بیت اللہ، مومن کا قلب اللہ کا گھر ہے، اور جس کا گھر ہوتا ہے دروازے پہ نام اسی کا ہوتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پہ اللہ کا نام ہونا چاہیے۔ کوشش کرو اللہ کا نام اپنے دل کے اوپر نقش کرو، جس دن یہ نام آپ کے دل میں آ گیا آپ کا قلب بیدار ہو جائے گا، اللہ کا ذکر کرے گا، اور آپ کا سینہ سینہ نہیں رہے گا، اللہ کا حرم بن جائے گا۔ یہی پیغام ہے کربلا والوں کا، یہی پیغام ہے پیران پیر دستگیر سیدنا غوث اعظم کا، اور اسی پیغام کا پرچار کر رہے ہیں انجمن سرفروشان اسلام والے کہ خدا را اپنے سینوں میں غافل قلوب کو بیدار کرو۔ اگر آپ اس کوشش میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آپ کے قلب اللہ کے ذکر سے زندہ و بیدار ہو جاتے ہیں، تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہے اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ ورنہ کوئی پتہ نہیں، یہ غفلت
جانوروں سے بدتر بنا کر آپ کو کہاں لے جائے؟ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار عالم ہماری اس مختصر سی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے محبوب کے قرابت داروں کے ساتھ کمال کرنے کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جو لوگ چاہتے ہیں اس پیغام کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ ان کی قلب بھی سینے میں بیدار ہو کر اللہ کا ذکر کرے، طریقہ ہم بتاتے ہیں۔ ہماری طرف سے کوئی پابندی یا مطالبہ نہیں ہے، صرف ہم طریقہ بتائیں گے اللہ کے لیے۔ آپ نے اس طریقے پہ عمل کرنا ہے اللہ کے لیے۔ اگر اس طریقے پر عمل کرنے سے آپ کا قلب بیدار ہو جائے، اللہ کا ذکر شروع کر دے تو آپ کے لیے مبارک ہے، ورنہ جتنا عرصہ اس کے لیے آپ کوشش کریں گے اللہ اس کا اجر ضرور دے گا، کیونکہ جو کوشش اللہ کے لیے کی جائے اس کا اجر ضائع نہیں ہوتا۔ جو دوست جو آپ چاہتے ہیں کہ ان کا دل اللہ کا ذکر کرے، ان سے گزارش ہے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے توجہ اپنے دل کی طرف کر لیں، سینے میں بیٹھ کر دل کے اوپر اسم ذات اللہ، لفظ اللہ تصور سے نقش کرتے ہوئے دل ہی دل میں پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس کی مشق کرنی ہے، پریکٹس کرنی ہے۔ اس کی مشق یہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت دل میں خیال کے ذریعے اللہ ہوگا ورد کرتے رہے۔ رات کو جب سونے لگے بستر پر لے کر آنکھیں بند کریں، تصور کریں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے دل کے اوپر۔ اگر کوئی سلسلے والا ہے تو وہ یہ تصور کرے کہ اس کا مرشد اس کی انگلی کو پکڑ کر اس کے دل کے اوپر اللہ کا نام لکھ رہا ہے۔ دل کی دھڑکن محسوس کریں، جسم میں جہاں سے بھی دھڑکن محسوس ہو، ایک دھڑکن کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ایک کے ساتھ اللہ، ایک کے ساتھ ہو، ملاتے ملاتے سو جانے، اسی میں آگے لگتا ہے۔ یہ مشق اس وقت تک جاری رکھنی ہے جب تک اللہ کا نام دل میں نہیں آتا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کو دل میں لے کے رکھنا ہے، اور جس دن اللہ کا نام دل میں آ گیا، آپ سوتے رہیں یا کام کرتے رہیں، آپ کا قلب اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔